السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کلاس نام میں پہلی غزل پڑھیں گے جس کے شاعر خدائے سخن میر تقی میر۔ غزل کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ اس سلسلے کے مزید لیسنز آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے ہم غزل کے جو مقاصد تدریس ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا مقصد یہاں پہ لکھا ہے وہ میر اور ان کے عہد زریں میں اردو غزل کے ارتقاء سے طلبہ کو آگاہ کرنا۔ یعنی میر جس زمانے کے شاعر ہیں وہ زمانہ اردو غزل کے لیے عہد زریں کہلاتا ہے، نہ صرف غزل کے لیے بلکہ دیگر اصناف کے لیے بھی خاص طور پر یہ زمانہ بڑا اہم ہے، بڑا جانا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں میر کے ساتھ جو دیگر شعراء تھے وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، جیسے خواجہ میر درد، جیسے مرزا سودا وغیرہ۔ تو اس زمانے میں اردو غزل نے اپنا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند کر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بعد جو شاعر آئے وہ بہت بڑے شاعر تھے، جن میں مرزا غالب سر فہرست ہیں، پھر مومن خان مومن ہیں، ٹھیک ہے، ذوق ہیں، یہ سب بڑے شاعر ہیں۔ غزل کا جو دوسرا مقصد ہے پڑھنے کا وہ طلبہ کو میر تقی میر اور ان کے انداز بیان سے متعارف کرانا۔ یعنی میر تقی میر کا جو تعارف وغیرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان کا انداز بیان کیا ہے، یعنی ان کے انداز بیان میں جو سادگی ہے، جو روانی ہے، جو معنویت ہے، جو گہرائی ہے، وہ ہمیں یہ غزل پڑھنے سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تیسرا ہے سہل ممتنع کے معنی و مفہوم سے روشناس کرانا اور اردو غزل سے اس کی مختلف مثالیں دینا۔ سب سے پہلے تو سہل ممتنع کیا ہے، تو اس کا معنی مفہوم میں نے سائڈ میں لکھا ہے کہ ایسی بات جس کے معنی بظاہر سادہ ہوں لیکن غور کرنے پر زیادہ وسعت نظر آئے۔ ٹھیک ہے، بظاہر عام سی بات لگے لیکن جب اس پہ غور کریں تو اس میں گہرائی نظر آئے، اس میں ایک واسٹنس نظر آئے، ڈیپتھ نظر آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے سہل ممتنع، میر تقی میر اس کے امام ہیں۔ باقی جو بڑے شاعر ہیں جیسے مومن خان مومن ہیں یا جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، انہوں نے بھی سہل ممتنع میں غزلیں کہی ہیں، جیسے آپ کے سلیبس میں غالب کی غزل ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ سہل ممتنع کی ایک بڑی شاندار مثال ہے۔ مومن خان مومن بڑے کمال کے شاعر ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ان کے ایک شعر بہت فیمس ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سہل ممتنع ہے۔ تو یہ مقاصد تدریس تھے جو ہم پڑھے ہیں، اب ہم آگے چلتے اور غزل مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مطلع ہے غزل کا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی کا مطلب ہے زندگی، حباب کا مطلب کیا ہے، بلبلا، پانی کا بلبلا ہوتا ہے نا جو، اس طرح سے یہ نمائش، نمائش مطلب میلہ، رونق، تماشا، سراب دھوکا، پرفریب، ٹھیک ہے، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے یعنی دنیا کی۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم ظاہر یہ بڑا عام سا شعر لگتا ہے لیکن اپنے اندر ایک جہان معنی رکھتا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے اور یہ دنیا ایک دکھاوا اور دھوکا ہے۔ یعنی انسانی زندگی ایک بلبلے کی طرح نازک ہے، غیر یقینی ہے، ناپائیدار ہے، سانس کی ڈور کسی بھی وقت کٹ سکتی ہے، اس لیے دنیا کا یہ رونق میلہ ایک شراب یعنی دھوکے سے کم نہیں ہے۔ یعنی ہم دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد نہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلے شعر کا ایک مفصل مفہوم ہے، تشریح میں آپ کے لیے بڑا معاون ہوگا۔ اب غزل کا دوسرا شعر دیکھیے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی یعنی نزاکت، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، پنکھڑی کہتے ہیں پھول کی پتی جسے آپ پیٹل کہتے ہیں، گلاب یعنی روز، یہاں پہ ریڈ روز آئے گا، سرخ گلاب کے معنوں میں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، یعنی شاعر محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کر رہا ہے، یعنی
میں محبوب کے ہونٹوں کی اس سے زیادہ کیا تعریف کروں کہ وہ گلاب کے پھول کی پتی کی طرح نرم و نازک ہے۔ اس شعر کے دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو جو سیدھا سادہ مفہوم ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کی سرخی کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مجسم گلاب ہے، ریڈ روز کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مفہوم جو ہے، جو زیادہ قرین قیاس ہے، کہ اس کا محبوب جو ہے وہ نرم گفتار ہے۔ کیا ہے؟ نرم گفتار ہے، یعنی جب بات کرتا ہے تو بڑی نرمی سے بات کرتا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہوئے لفظ گلاب کی پتیوں کی طرح بکھر کر میری سماعت سے ٹکراتے ہیں۔ یعنی وہ جو محبوب جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں تیسرے شعر کی طرف۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، دل کی آنکھ، عالم مطلب جہان۔ اب یہ لفظ عالم ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اگر لام کے نیچے زیر ہوتی تو جو شخص علم رکھتا ہے، بہت زیادہ نالج رکھتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ عالم یعنی جہان، اس بھی عالم پر یعنی دوسری دنیا پر بھی، یہاں مطلب یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ خواب کسے کہتے ہیں؟ نیند کو کہتے ہیں۔ اوقات سمجھ لیے وقت کی جمع ہے، یہاں پہ اس معنوں میں آئے گا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا بنے گا کہ اپنے دل کی دنیا کو دوسرے عالم یعنی دوسرے جہان کے لیے بھی تیار کر، یعنی آباد کر۔ اس دنیا میں تو نیند یا غفلت کی سی کیفیت ہے، یعنی ہم دنیا میں آ کر غافل ہو گئے ہیں، اس دنیا سے یعنی دوسرے جہان سے غافل ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پہ انسان کا قیام بھی مختصر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مستقل ٹھکانے کے لیے یعنی آخرت کے لیے تیار کرے۔ صحیح۔ اب اگلے شعر پہ آئیے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ در مطلب دروازہ، چوکھٹ، اضطراب مطلب بے چینی، بے قراری، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مفہوم دیکھیے، شاعر کیا کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے لیے میری بے چینی، میری بے قراری اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اس قدر بڑھ رہی ہے کہ میں بار بار اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں۔ یعنی میری جو کیفیت ہے وہ اس قدر پریشان کن ہے، یعنی میرے دل کو ایک پل کا سکون نہیں ہے، اور میں بار بار محبوب کے در پہ جا رہا ہوں کہ کہیں شاید اس کا دیدار ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، اب یہاں پہ دیکھیے مصرع پڑھنا کس طرح سے ہے۔ میں جو بولا، آگے کوما ہے، کوما مطلب جس کو اردو میں آپ سکتہ کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، تو اب یہ بات تھوڑی الگ ہوگی ہے۔ شاعر کہتے ہیں میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، کس نے کہا؟ محبوب نے کہا، اسے خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب مطلب بدقسمت کے معنوں میں، اچھا فسادی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے محفل میں بات کی تو میرے محبوب نے جب میری آواز سنی تو وہ کچھ انجان سا بن گیا اور بولا کہ یہ تو وہی میرا عاشق نامراد ہے، یہ آواز تو اسی عاشق تباہ حال کی سی لگ رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ وہی شخص ہے، یعنی انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کے اپنے عاشق کو پہچان نہیں رہا جان بوجھ کے کہ سر محفل اگر پہچان لیا تو کہیں بدنامی نہ ہو جائے۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم مطلب غم کی آگ میں، دل بھن گیا مطلب جل گیا ہے، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اب اس کا کیا مفہوم بنے گا اس شعر کا؟ اس شعر کا مفہوم یہ بنے گا کہ غم کی آگ یعنی غم عشق، یہی ہو سکتا ہے کہ آگ اتنی شدید ہے کہ میرا دل اس میں جل گیا ہے، ٹھیک ہے، دل جو میرا اس میں جل گیا ہے۔ یعنی شاعر محبوب کی جدائی یا بے وفائی کے سبب پیدا ہونے والی غم کی شدت کا اظہار کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے، کہ غم کی جو تپش ہے وہ میرے دل کو جلائے جا رہی ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سینے سے کوئی جلنے کی، گوشت کے جلنے کی، کباب کے جلنے کی بو سی آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے شعر کی طرف، جو کہ غزل کا مقطع ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقطع کی یہ پہچان ہے کہ شاعر اس میں اپنے تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں شروع میں، ان نیم باز آنکھوں میں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز مطلب ادھ کھلی، نیم واہ، ٹھیک ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہاں پر شاعر بنیادی طور پر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح اس نے پیچھے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت بیان کی تھی، یہاں پہ وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے، اس کی نیموا آنکھیں، ادھ کھلی آنکھوں میں ایسی مستی ہے، ایسی شرارت ہے، ایسی شوخی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ ٹھیک ہے، شراب میں انسان کی آنکھیں تھوڑی نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کی جو محبوب کی آنکھیں ہیں وہ قدرتی طور پر ایسی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی آنکھیں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں مخمور آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ایسی آنکھیں جس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے شراب پی ہوئی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور ذہن رکھیے، یہ ہم نے غزل کا مطلب پڑھ لیا، اس کا مفہوم ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، پورے جتنے بھی یہ اشعار ہیں غزل کے، یہ تمام کے تمام جو ہیں، یہ تشبیہ کی عمدہ مثال ہے، بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ نا تشبیہ کیا ہوتی ہے، کہ کسی چیز کو اس کے خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز سے جو ہے وہ کی مانند کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز اس کی سی ہے، فلاں چیز اس کی سی ہے۔ تو یہ لفظ کی سی ہے لکھا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر حرف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج یہ ہمارا غزل کا جو مفہوم تھے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔